شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج میں اس ایوان کے سامنے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک طرف تو ایک معاشی بحران کی وجہ سے خطرے میں ہے اور دوسری طرف ان کی جانوں کو کرونا کی وبا کی وجہ سے خطرہ ہے. جناب اسپیکر، اس موقع پر میں سب سے پہلے سلام اور خراج تحسین پیش کروں گی اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو، جن میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار، ہمارے تمام رضاکار اور تمام سماجی کارکنان شامل ہیں. اور دعا گو ہوں کہ اس مرض میں مبتلا جتنے بھی پاکستانی ہیں بلکہ جتنے بھی پورے ملک کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں، اور جو لوگ اس مرض کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا کرے. جناب اسپیکر، یہ ایک ایسی وبا ہے جو پاکستان کے باہر سے آئی، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا. مگر جناب اسپیکر، پاکستان میں کرونا دنیا میں 2 مہینے بعد آیا. اگر ہم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے، جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے آپ کو 24 جنوری کو خط بھی لکھا کہ آپ خدارہ اس کی تیاری کریں، ڈاکٹرز کے لیے PPEs آرڈر کریں اور ٹیسٹنگ کٹس اویلیبل کروائیں اور ان کا انتظام کریں، مگر حکومت کے کسی رکن کے کان پہ جوں نہ دیں گی. جناب اسپیکر، اس کے بعد جب کرونا پاکستان میں آ گیا تو تب بھی ہم نے نہ ایئرپورٹ بند کیے نہ بارڈر کنٹرول کیے. 26 فروری کو پہلا کیس آتا ہے، 11 مارچ کو میں عمرے سے واپس آئی، ایئرپورٹ پہ کوئی ٹیسٹنگ نہیں تھی. سندھ میں جب کراچی کے ایئرپورٹ پہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی اور ہم عالمی اداروں نے جو ہے اس کی تعریف کی، تو اس کا کریڈٹ سندھ کا نام لیے بغیر عمران خان صاحب نے لینے کی کوشش کی. لیکن باقی 3 صوبے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت تھی، ہم نے دیکھا کہ ایران کے بارڈر پہ کیا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ باقی تمام ایئرپورٹس پہ آنے والے لوگوں کا نہ ٹیسٹنگ کی گئی نہ اسکریننگ کی گئی. اور جب یہ تمام لوگ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گئے، نہ ہم نے ٹریس کیا، نہ ہمارے پاس ان کی کوئی اتا پتہ رہا، اور آج یہ عالم ہے کہ پاکستان میں 92% لوکلی کمیونیکیٹڈ ہے یہ ڈیزیز. جناب اسپیکر، اب یہ تو روز ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عالمی وبا ہے، کیا جرمنی میں بھی عمران خان کا قصور ہے، کیا امریکہ میں بھی عمران خان کا قصور ہے، کیا برطانیہ میں بھی عمران خان کا قصور ہے. جناب اسپیکر، ہمیں غرض ہے تو پاکستان سے غرض ہے، اور پاکستان کے ساتھ جس لاپرواہی سے جو ہے اس حکومت نے کام لیا ہے اس کا جواب دے عمران خان ضرور ہے. جناب اسپیکر، ہمیں بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کب آرڈر کی گئی. 2017 میں شہباز شریف صاحب نے پنجاب حکومت کو کہہ کے انفیکشس ڈیزیزز کا ریویو کروایا، WHO کی جو گائیڈ لائن تھی، اور اس کے تحت PPEs آرڈر کی، اور اس حکومت نے وہی PPEs انیشلی استعمال کی. ہمیں بتایا جائے کہ اگر آج پاکستان میں PPEs پروڈیوس ہو رہی ہیں اور ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ڈاکٹر سڑکوں پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب ہمارے ڈاکٹر سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں اور تمام دنیا جب اپنے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، تو آپ بلوچستان میں ڈاکٹرز پہ لاٹھی چارج کیوں کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، آج پنجاب کے ڈاکٹرز اپنی تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں، اپنے کانٹریکٹس کے لیے رو رہے ہیں. خدارہ ان کی بات سنیں. حکمت عملی بنانے کے لیے جب ڈاکٹرز باہر آتے ہیں تو آپ ان کو سیاسی ایجنٹ کا نام دے دیتے ہیں. آپ اپنی انا اور آپ نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے پاکستان کو یونائٹ نہیں آپ کر پائے، نہ سیاسی قوتوں کو، نہ ڈاکٹرز کو، نہ کسی بھی اور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جن کا آپ کا کام تھا کہ آپ ان کو لے کے چلتے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے نہیں چلا. اور آج یہ عالم ہے کہ پاکستان میں آج 3000 اموات سے زیادہ ہو گئی ہیں، اور اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، اگست تک روز کے 80,000 اموات ہوئیں گی. جناب اسپیکر، ان کا جواب کون دے گا؟ جناب اسپیکر، پھر ایئرپورٹس کا مسئلہ ہم چلیں ہو گیا، اب کیا کریں؟ PPEs امید ہے کہ ہم بنا رہے ہیں اور ٹائملی اور آرڈر کریں گے. پھر ہمارا مسئلہ شروع ہوا لاک ڈاؤن کا. کہا گیا اور غریب کو اپیل کرنے کے لیے سہارا لیا گیا کہ غریب مر جائے گا. جناب اسپیکر، لاک ڈاؤن
کرنے کا ایک طریقہ تھا، اس کی ایک اسٹریٹجی چاہیے تھی، ایک حکمت عملی چاہیے تھی. جب اس ملک میں تھوڑے لوگ تھے، اگر تب 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر کے ان کو ٹریس کر لیا جاتا، اس کے بعد ان علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا، تو آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے. اس میں نہ کسی جرمنی کی بات آتی ہے، نہ کسی امریکہ کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. اور پاکستان میں جو لاپرواہی برتی گئی، یہ اس کی بات ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے خطاب کرنے شروع کیے عوام کو ٹی وی پہ، تو پہلے 3 ان کے خطاب جو ہیں وہ تو لاک ڈاؤن اور کرفیو میں ایک کنفیوژن کا جو ہے وہ شکار رہے، اور آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی کہ ان خطابات کا مقصد یا مطلب کیا تھا. اس کے بعد بہانہ بنایا گیا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، 18ویں ترمیم کو ایک سیاسی طور پہ بھی ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. عمران خان صاحب شاید جانتے نہیں ہیں کہ 18ویں ترمیم کے پیچھے کس قدر سیاسی تغدو ہے، اور 18ویں ترمیم کا اس ملک کو جوڑنے میں کتنا بڑا ہاتھ ہے. حال ہی میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وزرائے اعلیٰ آمر بن گئے ہیں. جناب اسپیکر، کیا اس کا یہ حل ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی جو سیاسی طاقت ہے وہ لوگوں کے قریب سے چھین کے واپس سینٹر میں لے آئیں؟ بالکل نہیں. اگر آپ جینوئنلی اس کا حل چاہتے ہیں تو آپ صوبوں میں 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، آپ بلز لے کے آئیں، آپ قانونی ترامیم کریں اور لوکل گورنمنٹس کو بحال کریں اور امپاور کریں. اور خدارہ 18ویں ترمیم کا پیچھا چھوڑ دیں. اس کے پیچھے خون پسینے کی جو ہے وہ ہم نے محنت کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے آج جو ہمارے میں چھوٹے صوبے نہیں کہوں گی، لیکن جو یہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے آوازیں اٹھ رہی تھیں، KPK میں آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ تمام کی تمام جو سیاسی پاور ہے وہ سینٹر کے اندر ہے. تو اس لیے خدارہ اگر 18ویں ترمیم کا کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پاور کو مزید ڈیوالو کریں، نہ کہ واپس سینٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. لاک ڈاؤن پہ واپس آتے ہیں جناب اسپیکر. تیسرے جو بہانہ پکڑا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک کنفیوژن سٹارٹ ہو گئی. پھر ہم نے سنا کہ اشرافیہ نے اس ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اب اشرافیہ کون ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب ہمیں وہ ایکسپلین کر دیں تو شاید ہماری سمجھ میں اضافہ ہو جائے. 5واں بہانہ ہمارے پاس آیا کہ میری مرضی کا لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. اب یہ تمام جو آرگیومنٹس ہیں یہ لاک ڈاؤن کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے مگر پھر بھی آپ کی مرضی کا لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. آپ کی مرضی کا لاک ڈاؤن کیا تھا؟ آپ کی حکمت عملی کیا تھی؟ اگر آپ کسی ایک اپنے خطاب میں وہ واضح کر دیتے تو شاید آپ کی مرضی کا لاک ڈاؤن بھی ہو جاتا. لیکن آپ بتا تو دیں کہ آپ کی مرضی ہے کیا، آپ کی حکمت عملی ہے کیا. اور آخر میں آج کل جو لیٹسٹ ہمارا ایک لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات چلی ہے وہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کی بات چل رہی ہے. اور WHO کے چند ڈیمنگ لیٹرز ہیں جو آئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لاک ڈاؤن بند کرنے کی وجہ سے اس ملک میں کرونا کی وبا اور جو ہلاکتیں ہیں ان کے نمبرز بڑھے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک کوئی سلیکٹیو لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کیا ہے جو پتہ نہیں اب اس پہ بھی عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر ایک سلسلہ چلا ڈس انفارمیشن پھیلانے کا. جتنی دفعہ عمران خان صاحب ٹی وی پہ آئے انہوں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، غلط انفارمیشن پھیلائی اور لوگوں کے اندر ایک غیر سنجیدگی جو ہے وہ پیدا کی. پہلے کہا گیا کہ یہ فلو ہے، پھر کہا گیا کہ یہ گرمی میں مر جائے گا، پھر کہا گیا کہ یہ صرف بوڑھوں کو ہوگا، جوانوں کو نہیں ہوگا، اور پھر کہا گیا کہ یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے. جب WHO کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ، تو عمران خان صاحب اپنا بیان چلا رہے تھے کہ آپ ٹیسٹ کرانے نہ جائیں. جب WHO اور تمام ممالک کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن کریں تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں لاک ڈاؤن میں یقین نہیں رکھتا. اور جب یہ تمام چیزیں آپ نے کہہ دی اور ڈس انفارمیشن اور کنفیوژن پھیلا دی، اور آپ کے گورنر سندھ کہتے ہیں کہ کرونا فیشن ہے، گورنر پنجاب کہتے ہیں گرم پانی پئیں کرونا معدے میں جا کے مر جائے گا، آپ کے وزراء کہتے ہیں کرونا میں ہلاکتیں ہوتی ہیں تو کار ایکسیڈنٹ میں بھی ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں جناب اسپیکر جب آپ
اس عوام کو اور لاہور کی عوام کو خاص طور پہ جاہل کہتے ہیں تو اس جہالت کو پھیلانے میں ان تمام چیزوں کا حال ہے. یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ کیا یہ تمام باتیں کرنے والے جاہل ہیں یا پاکستان کی عوام جاہل ہے جو اپنے وزیر اعظم کی باتیں سنتی ہے. بہت شکریہ. جناب اسپیکر, میرے پاس میری پارٹی کی طرف سے ٹائم ہے, آپ پتہ کر لیجیے. جناب اسپیکر, پھر آپ معصومیت سے آ کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان کی عوام اس کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہی. شاید اگر آپ اپنے پرانے خطاب سن لیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. اس حوالے سے ایک اور جو بہت بڑی کوتاہی ہوئی وہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی بھی ایک کمپریہنسو اویئرنیس پالیسی اگر آپ مجھے دکھا دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. ٹی وی چینلز نے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے اپنے اون پہ ایڈز چلوائے اور اویئرنیس پھیلائی, مگر جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہمیں کوئی اویئرنیس کیمپین نہیں نظر آئی. حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے 3 مہینے ماسک خود نہیں پہنا, اور سندھ کی بھی جو ان کی تصاویر باہر آتی ہیں 2 دن پہلے کی, نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہ ماسک پہنا ہوا ہے, اور پھر آپ عوام کو کہتے ہیں کہ ایس او پیز اور ایس او پیز. کون سے ایس او پیز جناب اسپیکر؟ آپ نے کون سے ایس او پیز جاری کیے ہیں؟ اس ایوان میں ہی ان کا نوٹیفیکیشن پھیلا دیں تاکہ ہم لوگوں کو ہی پتہ چل جائے کہ وہ ایس او پیز کیا ہیں, ہم اپنے لوگوں تک پہنچا دیں. جناب اسپیکر, ایک اور جو ہم نے فیلئر دیکھا اور وہ عمران خان صاحب کی محض انا کے باعث دیکھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حیثیت سے باہر نہیں نکل سکے. وہ آج تک اس بات کا احساس نہیں کر سکے کہ وہ اس ملک کے, پاکستان کے فیڈریشن کے, جس میں 4 صوبے جی بی اے جے کے آتا ہے, اس کے وزیر اعظم ہیں. آئے روز ایک صوبے کا مذاق اڑانا, کبھی اس کو ڈرپوک کہنا, کبھی اس پہ الزام لگانا, اور تمام سیاسی جو آپ کی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ ان حالات میں بھی جو آپ سیاسی انتقام کا آپ نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اس وبا کو لے کے نہ سنجیدہ ہیں اور نہ ہی آپ اس کے اوپر ایک یونائٹڈ حکمت عملی بنانے کے قابل ہیں. تو سوال یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے؟ کیا حکمت عملی یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی ہو اور پورے پاکستان کو کرونا ہو جائے؟ جناب اسپیکر, اگر ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں تو اس ملک کی 1% آبادی جو ہے, جو کہ لاکھوں میں بنتی ہے, وہ تقریباً 22 لاکھ عوام وہ اپنی جان گنوائے گی. کیا یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ 22 لاکھ عوام جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے؟ اور اگر آپ کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ خود وزیر صحت ہیں, آپ ایک دن ایوان میں نہیں آئے, آپ ایوان کو آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس وبا سے لڑنے کی, آپ کی اکنامک اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کی میڈیکل رسپانس اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی کیا ہے, آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آج بھی اگر کسی کو کرونا ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو اس نے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے. تو جناب اسپیکر, خدا را ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کو جو ہے سیریسلی لیں, کیونکہ یہ ایک وبا ہے, یہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی انا سے بڑھ کر ہے. جناب اسپیکر, اس لاک ڈاؤن کے لیے جو سہارا لیا گیا غریب عوام کا کہ غریب عوام مر جائے گی, میں سب سے پہلے ایک بہت اہم تجویز سے بات شروع کروں گی, اور وہ یہ 1 منٹ میں آپ اپنی بات کو مکمل کریں. جی, وہ سب سے پہلی جو آپ نے غریب عوام کا سہارا لیا اور پھر جو آپ نے اس ملک میں معاشی بحران پچھلے 2 سال میں کریٹ کیا, اس کا سارا ملبہ کرونا پہ ڈالا. غریب عوام کی جہاں تک بات ہے جناب اسپیکر, تو اس بجٹ کے اندر منیمم ویج کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جناب اسپیکر, پچھلے 1 سال کے اندر اس ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 11.2% ہے, اور جو اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی ہے وہ 20% تک زیادہ ہوئی ہے. اور پھر جب آپ منیمم ویج نہیں بڑھاتے, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے, پینشنرز کی پینشن نہیں بڑھاتے, تو وہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں گے؟ جناب اسپیکر, ریئل ٹرمز میں ان کی جو سیلریز ہیں, جو ان کی جو ٹیک ہوم انکم ہے وہ 11% کم ہو گئی ہے اس انفلیشن اور اس مہنگائی کی وجہ سے. ہماری تجویز یہ ہے کہ 1 سے 16 جو آپ کا گریڈ ہے 20%, اور اولڈ پینشنرز کی 20% کم از کم تنخواہیں بڑھائیں, اور باقی جو آپ کے پینشنرز ہیں اور آپ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی کم از کم 10% تنخواہ بڑھائی جائے. جناب اسپیکر, آخر پہ میں ایک اکانومی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب کے بیانات پچھلے 2-3 سالوں 6-7 سالوں میں آتے رہے, حکمران جب کرپٹ ہوں تو غربت بڑھتی ہے,
حکمران جب کرپٹ ہوں تو مہنگائی بڑھتی ہے، حکمران جب کرپٹ ہوں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، حکمران جب کرپٹ ہوں تو قرضے بڑھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، چند اعداد و شمار ہیں۔ نواز بس یہ آپ شریف کا آخری منٹ ہے جی، اور لوگوں نے بھی اسپیچ نواز کرنی ہے اور ہم نے گھروں کو بھی جانا ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 5.3% تھی۔ عمران خان صاحب کی کرونا سے پہلے جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ گروتھ نہیں کہی جا سکتی، وہ -4% تھی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت میں مہنگائی 4% تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں کرونا سے پہلے مہنگائی 11.2% تھی، اشیاء خرد و نوش 20% سے بڑھ چکی تھی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت میں 6.2% لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لایا گیا۔ عمران خان کی حکومت کے 2 سالوں میں 1 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلا گیا۔ نواز شریف کی حکومت میں 5 سال میں ٹیکس کلیکشن ڈبل کی گئی۔ عمران خان کی حکومت میں 68 سال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پہلے سال سے اگلے سال میں ہم کم ٹیکس کلیکٹ کر سکے۔ جناب اسپیکر، نواز شریف کی حکومت نے 5 سال میں 11,000 ارب کا قرضہ لیا اور عمران خان کی حکومت نے 20 مہینے میں کرونا سے پہلے اتنا قرضہ لے چکی تھی۔ جناب اسپیکر، آپ جواب مجھے دیں گے کہ کرپٹ نواز شریف تھا یا کرپٹ عمران خان ہے؟ بہت شکریہ جی۔ جناب جی اسپیکر، محترمہ آخری منٹ ہے۔ ناز بلوچ نہیں، صاحبہ، سر دے دیا سر، بھی دینا 6 بجے، پھر ہم نے اجلاس اختتام پہ لے کے آنا ہے 6 بجے۔